77ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب وزیر دندان نے زاہد کو اپنے خیمے کے پاس دیکھا اور اس کا پیچھا کرنا چاہا اور پھر زاہد کی باتوں سے وہ شرمندہ ہو کر اپنے خیمے میں آ گیا اور سونے کے لیے لیٹا، لیکن اسے نیند نہ آتی تھی اور اس نے ارادہ کیا کہ شرکان کے خیمے میں جا کر ساری رات اس سے باتیں کرے۔ تو جب وزیر دندان شرکان کے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ خون کے نالے بہہ رہے ہیں اور شرکان اور تمام غلام ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ایسی زوردار چیخ ماری کہ سب لوگ جاگ پڑے اور اس کی طرف دوڑے اور دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے اور وہ سب واہ ویلا کرنے لگے۔ جب بادشاہ ذو المکان وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وزیر دندان رو پیٹ رہا ہے اور اس کے بھائی کا جسم سر کے بغیر پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اور اسی طرح بڑا دربان، امیر رستم اور امیر بہرام بھی۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ آخر میرے بھائی کو کس نے قتل کیا اور وہ زاہد کہاں ہے جو دنیا سے دستبردار ہو چکا ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ آفت اسی شیطان زاہد کی برپا کی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم میرا دل اس سے شروع سے ہی متنفر تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ریاکاری کرنے والے مکار اور خبیث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ کہ وہ اس کا پیچھا کرنا چاہتا تھا مگر اس نے اجازت نہ دی۔ اب تمام لوگ رونے پیٹنے لگے اور خدا سے دعا مانگی کہ وہ زاہد ان کے ہاتھ لگ جائے جو منافق اور ناہنجار ہے۔ اب انہوں نے شرکان کی تجہیز و تکفین اسی پہاڑی پر کر دی اور اس کی خوبیاں بیان کر کے رونے لگے۔ اب وہ لوگ شہر کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن نہ تو دروازہ کھلا اور نہ شہر پناہ پر کوئی دکھائی دیا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا اور ذو المکان کہنے لگا کہ جب تک میں اپنے بھائی شرکان کا بدلہ نہ لے لوں اور قسطنطنیہ کو تباہ نہ کر ڈالوں، اس وقت تک میں یہاں سے نہ ٹلوں گا، خواہ اس میں کئی سال ہی لگ جائیں، یہاں تک کہ میں اس ذلیل دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ اب اس نے وہ مال منگوایا جو انہوں نے خانقاہ سے لوٹا تھا اور لشکریوں کو بلا کر ان میں تقسیم کر دیا اور کسی کو بھی محروم نہ کیا، اور ان سے کہا کہ یہ خرچ تم اپنے اپنے لوگوں کے گھر پہنچا دو، کیونکہ جب تک میں اپنے بھائی شرکان کا بدلہ نہ لے لوں یہاں سے نہیں ٹلنے کا۔ جب لشکریوں نے یہ سنا تو انہوں نے وہ مال لیا جو اس نے ان کو عطا کیا تھا اور کہنے لگے کہ بصر و چشم۔ اب ذو المکان نے قاصدوں کو طلب کر کے انہیں خطوط دیے اور کہا کہ ان خطوط اور مال کو لشکریوں کے گھر پہنچا دو اور ان سے کہنا کہ ہم صحیح و سلامت ہیں اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رہے ہیں، یا تو ہم اس کو تباہ کر کے چھوڑیں گے یا مر جائیں گے، اور بغیر اسے فتح کیے ہم یہاں سے نہ جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے وزیر دندان سے کہا کہ ایک خط میری بہن نزت الزماں کو لکھ اور اس میں ہمارا حال اور جو کچھ ہم پر گزری ہے بیان کر، اور یہ لکھ کے وہ میری اولاد کی اچھی طرح خبر گیری کرے، کیونکہ جب میں روانہ ہوا تھا تو میری بیوی کے بچہ ہونے والا تھا،
اگر لڑکا پیدا ہوا ہو تو قاصد فوراً واپس آ کر مجھے خبر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے ان کو کچھ مال دے کر روانہ کیا اور وہ فوراً چل دیے، اور لشکریوں نے بھی اپنا اپنا مال ان کو دے کر رخصت کیا۔ جب وہ چلے گئے تو بادشاہ نے وزیر دندان سے کہا کہ لوگوں کو حکم دے کہ وہ شہر پناہ کے قریب جمع ہوں۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر پناہ کے اوپر کوئی بھی نہیں۔ اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا اور بادشاہ غمگین تھا اور خائن زاہد پر حیران و پریشان۔ 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہے لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ادھر جب ذات الدواہی شرکان کو قتل کر چکی تو وہ تیزی کے ساتھ شہر پناہ پہنچی اور رومی زبان میں پہرے داروں سے کہا کہ میرے لیے ایک رسی لٹکا دو۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ذات الدواہی ہوں۔ وہ اسے پہچان گئے اور انہوں نے اس کے لیے رسی لٹکا دی۔ اس نے وہ رسی اپنے بدن سے باندھ لی اور انہوں نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ جب وہ بادشاہ افریدون کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا خبر ہے جو میں نے مسلمانوں سے سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مارا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ اس پر وہ رونے اور چلانے لگی اور اتنا روئی کہ افریدون اور دوسرے حاضرین بھی رو پڑے۔ اب اس نے افریدون سے کہا کہ میں شرکان اور اس کے تمام غلاموں کو ذبح کر آئی ہوں۔ اس پر افریدون خوش ہو گیا اور اس نے اس کے ہاتھ چومے اور اس کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ خدا اسے اس کے بیٹے پر صبر عطا کرے۔ اب اس نے کہا کہ مسیح کی قسم میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ ایک عالی شان بادشاہ کے بدلے مسلمان کتوں میں سے ایک کتا مارا جائے۔ میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چال چلوں گی اور ایسی ترکیب لڑاؤں گی کہ بادشاہ ذو المکان، وزیر دندان، بڑا دربان، رستم اور امیر بیرام اور اس کے لشکر میں سے 10,000 سواروں کو قتل کر ڈالوں۔ میرے بیٹے کے سر کا بدلہ شرکان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ افریدون سے کہا کہ جہاں پناہ، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کا سوگ کروں اور صلیبوں کو توڑ ڈالوں۔ افریدون نے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر، میں تیری کسی بات میں مخالفت نہ کروں گا، اور تیرا سوگ چاہے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور مسلمان خواہ کتنے ہی سال تک ہمارا محاصرہ کیوں نہ کریں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور انہیں سوائے تکلیف اور تھکان کے کچھ نہ ملے گا۔ جب وہ ملونہ آفت بپا کر چکی اور مکر و فریب سے فارغ ہو چکی تو اس نے دوات اور کاغذ لیا اور یہ خط لکھا۔ یہ خط ذات الدواہی کا مسلمانوں کے نام ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے ملک میں آ کر تمہارے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیا اور پہلے تمہارے بادشاہ عمر بن نعمان کو اس کے محل کے اندر قتل کیا، اور درے اور غار کی لڑائی میں بہت سے لوگوں کو مارا، اور آخر میں شرکان اور اس کے غلاموں کو ذبح کیا۔ اگر خدا نے میرے ساتھ موافقت کی اور شیطان نے میرا کہنا مانا تو میں بادشاہ اور وزیر دندان کو بھی قتل کر کے چھوڑوں گی۔ میں وہی ہوں جو زاہد کے بھیس میں آئی تھی اور تمہارے ساتھ فریب اور ہیلے کیے تھے۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر تم اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ اگر تم کئی سال بھی یہاں رہو گے تب بھی اپنی مراد نہ پاؤ گے۔ اس خط کے لکھنے کے بعد اس نے 3 دن تک بادشاہ ہردوب کا سوگ کیا۔ چوتھے دن اس نے ایک سردار کو بلوایا اور کہا کہ اس خط کو تیر میں باندھ کر
مسلمانوں کی طرف پھینک دے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے جانشین سے کہا کہ میں ذوالمکان اور اسلام کے باقی سرداروں کو مار کر چھوڑوں گی۔ ادھر مسلمانوں نے 3 دن رنج و غم میں گزارے، اور جب چوتھا دن ہوا تو انہوں نے شہر پناہ کی طرف ایک سردار کو دیکھا جس کے پاس ایک تیر تھا اور تیر میں خط بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس تیر کے پھینکنے کا انتظار کیا، اور جب تیر آیا تو بادشاہ نے وزیر دندان سے کہا کہ اس کو پڑھ۔ جب اس نے وہ خط پڑھا اور ذوالمکان نے سنا اور اس کا مطلب اس کی سمجھ میں آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، اور اس کے فریب پر وہ چلانے اور پیٹنے لگا۔ وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، میرا دل اس سے ہمیشہ متنفر تھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس پتریا نے ہمیں کس طرح 2 بار دھوکہ دیا، لیکن خدا کی قسم جب تک میں اسے چڑیا کی طرح پنجرے میں بند نہ کر دوں اور اس کو اس کے بالوں سے باندھ کر قسطنطنیہ کے دروازے پر سولی نہ چڑھا دوں، یہاں سے نہیں ٹلنے کا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو یاد کر کے رونے لگا۔ اس کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کے دروازے کی طرف بڑھے، اور بادشاہ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر میں نے یہ شہر فتح کر لیا تو میں غنیمت کا سارا مال تم لوگوں میں برابر تقسیم کر دوں گا۔ اور پھر وہ اپنے بھائی کا افسوس کرنے لگا۔ وزیر دندان نے اس کے پاس آ کر کہا کہ غمگین مت ہو، کیونکہ تیرا بھائی محض اپنی قضا سے مرا ہے، اور رنج و غم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ رونا پیٹنا بند کر اور ہتھیار اٹھانے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر۔ اس نے کہا کہ اے وزیر، میرا دل باپ اور بھائی کے مرنے کی وجہ سے غم زدہ ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم اپنے وطن سے دور ہیں۔ میرا دل رعیت میں لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر وزیر اور تمام حاضرین رونے لگے، اور پھر انہوں نے ایک مدت تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اسی اثناء میں ایک امیر بغداد سے خبر لے کر پہنچا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بادشاہ ذوالمکان کی بیوی کے لڑکا ہوا ہے، جو بڑا ہو کر ہونہار، بہادر اور بڑا شاہ سوار ہوگا، کیونکہ ابھی سے اس سے عجیب و غریب باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ نزلت الزمان نے عالموں اور واعظوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے ممبروں پر دعا کریں، اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں، اور تیرا دوست بھٹی والا نہایت آرام و آسائش سے ہے، لیکن اسے اب تک تمہاری خیریت معلوم نہیں ہوئی۔ والسلام۔ ذوالمکان نے کہا کہ اب میری پیٹھ مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اور اس نے اس کا نام کان مکان رکھ دیا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی، اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔